بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. وكفى بالله حسيبا. ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له. سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا. وكان أمر الله قدرا مقدورا. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. صدق الله العلي العظيم.
سبحان اللہ سبحان اللہ، کیا خوبصورت آواز میں آپ نے یہ کلام پڑھا. حافظ قاری محمد اقرب رضوی کی آواز میں آپ نے یہ چند لائن سنی، اور یہ تلاوت اتنی خوبصورت تلاوت، مجھے تو واقعی مزہ آ گیا جس طرح پچ کی ویریشن انہوں نے لاؤڈ کیا. اور یہ میں ابھی مفتی صاحب سے ڈیٹیل بھی پوچھوں گا کہ اس کی سائنس کیا ہوتی ہے. میں آپ کو سب سے پہلے جو لوگ ہمیں دیکھ رہے ہیں پاکستان میں، پاکستان سے باہر، آپ سب کو بہت بہت خوش آمدید. سبحان رمضان کی ایک اور ٹرانسمیشن لے کر ہم لوگ حاضر ہیں. وہی ہمارا پینل ہے، ہماری وہی جستجو ہے. آگے بڑھتے جا رہے ہیں ماشاءاللہ. تقریباً آدھا رمضان ہم نے اسی گفتگو میں، انہی ڈسکشنز میں نکال دیا. ہماری کوشش یہی ہوگی کہ چھوٹے چھوٹے یہ ٹاپکس ہیں جو کہ دراصل ہمارے دنیا میں اور ہر روز کی لائف میں جن کا کوئی نہ کوئی انپٹ ہوتا ہے، تو ہم اس کو ایک باقاعدہ ڈسکشن بنا کے کرتے ہیں. روزانہ کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ ہمارا پینل موجود ہے. مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، بہت بہت شکریہ آپ تشریف لائے. اور جناب جنید اقبال صاحب، بہت بہت شکریہ ایک بار پھر آپ لوگ تشریف لائے. اور آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ آج جو ہمارے ساتھ نعت خوانوں میں ہمارے ساتھ محمد حسن امام قادری صاحب یہ جوائن کیا ہوا ہے. اور میں جو بھی پاکستان میں اور پاکستان سے باہر جو لوگ دیکھ رہے ہیں تو ان کو تھوڑا سا دیر ہی سے صحیح، ان سب کو بہت بہت السلام علیکم شارق محمود کی طرف سے. جناب ہم باقاعدہ اپنا پروگرام سٹارٹ کرتے ہیں. آپ کو بتاتے چلیں کہ آج جو ہمارا ٹاپک آف ڈسکشن ہے، ہم بات کریں گے رمضان کا حوالہ ہے. بالکل عید رمضان کے ساتھ ہی لگی ہوتی ہے. دنیا بھر میں جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں تو جو اور رسومات ہوتی ہیں، جو لوگوں کے دوسرے مذاہب کے بڑے دن آتے ہیں تو دنیا بھر کے اندر سیلیں لگتی ہیں اور ہمارے ہاں ریڈز بڑھتے ہیں، ذخیرہ اندوزیاں ہوتی ہیں. جناب مفتی صاحب، سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیے، یہ جو اتنی خوبصورت انہوں نے تلاوت کی، یہ تو مطلب مجھے یہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ اتنی، مطلب ایک پارٹ جو ہے یہ کافی لاؤڈ کرتے ہیں اور ایک دھیمے انداز میں کرتے ہیں. وہ جو پچ کا ڈفرنس ہے تو وہ کیا اللہ تعالیٰ کے کلمات ہیں جن کو ہم لاؤڈ بولتے ہیں؟ اس میں دیکھیے، قرآن مجید اللہ کا کلام ہے جی. فی نفس ہی اس کلام کے اندر اتنی تاثیر ہے کہ سننے والا جب سنتا ہے تو اس کے قلب و روح کے اندر اتر جاتا ہے اور ایک کیف و سرور محسوس ہوتا ہے. پھر ان کلمات کے ساتھ جو آواز ہے، پھر اس کو پڑھنے کے اندر سب سے پہلا اہتمام تو تجوید کے قواعد اور ضوابط کا ہے. جی. چونکہ ہم عجمی ہیں لہٰذا قرآن مجید کو اس کے پورے تلفظ کے ساتھ تجوید اور قواعد ضوابط کے ساتھ پڑھنا تو اس سے بھی لطف بڑھ جاتا ہے. جی بالکل. کیونکہ ہم عام طور پر مجہول سنتے رہتے ہیں، تو جب کسی سے تجوید اور قرات کے ساتھ سنتے ہیں تو وہ ایک منفرد چیز ہوتی ہے اور اس کا حسن دوبالا ہو جاتا ہے. بالکل. پھر یہ جو آواز کا زیر و بم ہے، یہ ترنم یا اس کے ساتھ آواز کو حسین سے حسین تر بنانا، یہ بھی پھر اس لطف کو دوبالا کر دیتا ہے. کیونکہ اس حسن صوت کے ساتھ اللہ رب العزت نے انسانی فطرت کو اٹیچ کیا ہے. تو جب وہ انسانی فطرت کے ساتھ وہ چیز میچ کرتی ہے حسن صوت کی، تو پھر اس کا لطف دوبالا ہوتا چلا جاتا ہے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حدیث پاک میں ارشاد فرمایا وَزَيِّنُوا أَصْوَاتَكُمْ بِالْقُرْآنِ، کہ قرآن کے ساتھ اپنی آوازوں کو حسین سے حسین تر بناؤ، اپنی آوازوں کو مزین کرو قرآن کے ساتھ. تو لہٰذا قرآن مجید کو ترنم کے ساتھ پڑھنا، حسن صوت کے ساتھ پڑھنا، تجوید اور قرات کے ساتھ پڑھنا، یہ ہمارے لیے ایمان کے لطف کو دوبالا کر دیتا ہے. اور جیسے ماشاءاللہ انہوں نے پڑھا اور انہوں نے جہاں زیر و بم آواز کا اس کا خیال رکھا، وہاں انہوں نے تجوید اور قرات کے ضوابط کا خیال رکھا. بہت اچھا پڑھا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمیں پڑھنے کی توفیق. جنید بھائی، آج ہم کوشش کریں گے کہ آج ہم اپنے ٹاپک پہ زیادہ سے زیادہ بات کریں. اور ہمارے ہاں تو یہ بہت زیادہ کثرت میں نظر آتا ہے کہ چیزوں کی پرائسز شوٹ اپ کر جاتی ہیں. اس وقت اگر آپ رمضان کے شروع میں بھی اگر آپ پھل سبزی لینے جائیں، ان کی کیا پرائسز ہوتی ہیں. اچھا، یہ تو جنرل بات ہو گئی، عام آدمی کے بہت سے باہر ہو گئی. اور پھر منسٹرز آپ کے مشورے دیتے ہیں کہ بھائی دال مہنگی ہوئی، کوئی بات نہیں، چکن کھانا شروع کرو. تو اللہ معاف کرے، وہ اسٹیٹمنٹ اسمبلی میں دیا جاتا ہے. اسمبلی میں یہ ہے کہ وہ اسٹیٹمنٹ اسمبلی میں دیا جاتا ہے. ان سے کوئی یہ جا کے پوچھے کہ آٹے دال کا بھاؤ ان کو معلوم ہے کہ نہیں ہے. ان سے کوئی یہ جا کے پوچھے کہ ان کے کچن کے اندر جو بنتا ہے اس کے بارے میں ان کو کبھی، کیونکہ ان کو معلوم ہی نہیں ہے نا. ان کے یہاں تو شیفز کی ایک بہت بڑی تعداد ہوتی ہے اور مختلف ممالک کے کھانے بنانے والے شیف موجود ہوتے ہیں. بدقسمتی تو اس قوم کے ساتھ ہے، اس عوام کے ساتھ ہے. جس موضوع پہ آج آپ بات کر رہے ہیں نا، میں بہت بھرا ہوا ہوں اس موضوع پہ، یقین مانیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ صاحب میرے پاکستان میں جب رمضان المبارک کا چاند نکلتا ہے تو لوگ خوشی منانے کی بجائے جو ہے اندر سے کس مسا رہے ہوتے ہیں کہ اب افطار اپنے بچوں کو کیسے کرائیں گے، اب سحر اپنے بچوں کو کیسے کرائیں گے. اب جو نعمتیں
دیگر لوگوں کے دسترخوانوں پر، عمرہ کے دسترخوانوں پہ موجود ہوتی ہیں، وہ میرے بچوں کے لیے میں کیسے گھر پر لے کر آؤں گا؟ یعنی آپ سوچئے جس ملک کے اندر عالم یہ ہو کہ کھانے جیسے وہ پھل فروٹ جو کہ جنہیں ہم سیب کہتے ہیں، کیلا کہتے ہیں شارق بھائی، یعنی وہ چھوٹے چھوٹے فروٹس جو کہ بچے ترستے ہیں کھانے کو، آج عالم یہ ہے کہ اس کی پرائسز اتنے شوٹ ہو جاتی ہیں کہ ہماری دسترس سے وہ باہر نکل جاتی ہیں۔ اجناس کا عالم یہ ہے کہ کہہ رہے ہیں نا چکن سستی ہے اس کے چکن آگے، سستی اس کے مقابلے میں ہو گئی ہے، لوگ کھانا اس کو نہیں کھا سکتے۔ بدقسمتی یہ ہے صاحب کہ جب ہم ویسٹرن ورلڈ کی بات کرتے ہیں نا، بہت سے لوگوں کو یہ بات نہیں پتا، مجھ سے سن لیجیے، آج میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہوتا یہ ہے کہ جب وہاں پر کرسمس آتا ہے تو اس سے پہلے ایک سیل لگتی ہے جس کو وہ بلیک فرائیڈے کا نام دیتے ہیں، وہ ہر برس نومبر کے لاسٹ تھرسڈے لگتی ہے اور اس کے سیکنڈ ڈے فرائیڈے ہوتا ہے۔ ہوتا یہ ہے کہ پرائسز کو وہ 50% سے لے کے 70% تک کرٹیل کر دیا کرتے ہیں۔ اور آپ کو ایک کمال بات بتاؤں وہاں ہوتا کیا ہے، وہاں پولیس کا ادارہ ہو، وہاں فائر بریگیڈ کا ادارہ ہو، وہاں سول ایویشن کا ادارہ ہو، وہاں مختلف NGOs ہوں، وہ خود اسکولز میں جا کے ان بچوں کا ڈیٹا نکالتے ہیں کہ جن بچوں کی دسترس نہیں ہے اشیاء کی طرف، وہ جو ڈیزرونگ بچے ہیں، پھر وہ ان کے گھروں تک خود پہنچتے ہیں۔ اسٹیٹ کا کام ہوا نا یہ۔ اسٹیٹ کا خود پہنچتے ہیں، اور پہنچنے کے بعد جو ہے وہ باقاعدہ ان تمام بچوں کو اس کرسمس کی خوشیوں کے اندر جو ہے شامل کرتے ہیں جن سے وہ کسی حد تک دور نظر آ رہے ہوتے ہیں۔ یعنی کوئی بچہ جو ہے اس خوشی سے دور نہیں ہوتا، ہر بچے کو کرسمس کی وہ تمام خوشیاں وہاں تک پہنچتی ہیں۔ لیکن دراصل بات کر رہا ہوں، دراصل یہ جو ہم دوسرے کو آپ جو ان کی مثالیں دے رہے ہیں تو یہ وہی نظام نہیں ہے جو ہمارے بڑوں نے، ہمارے نبی نے اور حضرت عمر فاروق میں وہیں پہ آ رہا ہوں، آپ نے بہت اچھی بات چھیڑ دی ہے۔ وہ ڈیٹیل، ہاں وہ ہم ڈیٹیل بریک کے بعد جائیں گے۔ میں آج حضرت عمر فاروق کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ کس طرح سے لوگوں سے داد رسی کرتے تھے، لیکن ایک جملہ سن لیں، دیوالی آتی ہے، ہولی آتی ہے، ویسے تو ہم ہندوستان کے حوالے سے بہت بات کرتے ہیں صاحب، لیکن اس معاملے میں ہم اس کی اقتدا کیوں نہیں کرتے، اتباع کیوں نہیں کرتے؟ وہاں پر دیوالی پہ اور ہولی پہ جو ہے پرائسز کو کرٹیل کر دیا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں رمضان المبارک آتا ہے تو جو بھوکے بھیڑیے ہوتے ہیں وہ اپنے منہ کو کھول لیا کرتے ہیں۔ مجھے وہ کہنے دیجئے، وہ حدیث میرے ذہن میں اس وقت آ رہی ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ آدمی اس بات کی پرواہ نہیں کرے گا کہ جو کچھ وہ پکڑ رہا ہے وہ حلال ہے کہ حرام ہے، جو کچھ وہ پکڑ رہا ہے شارق بھائی وہ حلال ہے کہ حرام ہے، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو ذخیرہ اندوزی کرتا ہے وہ ملعون ہے، ملعون، لعنت کی ہے اس کے اوپر کہ وہ ملعون ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے فرما رہا ہے۔ خوبصورت قول کے ساتھ یہ آپ کو بتاتے چلیں کہ یہ تو بڑا لمبا ڈسکشن ہے، آج ہم پورا کوشش کریں گے کہ اس 2-2.5 گھنٹے میں اس کو ڈسکشن میں لے کر آئیں۔ میرے خیال سے وقت ہوا ہے ایک عدد چھوٹا سا کلام۔ جناب ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے دوست، ہمیں کیا سنانے جا رہے ہیں بتائیے حسن صاحب؟ اچھا جی پلیز یہ لیجیے۔ ایک بہت خوبصورت کلام ہے، زہ مقدر، یقیناً رمضان المبارک میں جو مدینہ دیکھتے ہیں۔ زہ مقدر حضور حق سے سلام آیا، پیام آیا، جھکا نظر بچھا پر کے ادب کا مقام آیا، جھکا نظر بچھا پر کے ادب کا مقام آیا، زہ مقدر یہ کہنا بہت سے عاشق تڑپتے سے چھوڑ آیا ہوں میں، یہ کہنا آقا بہت سے عاشق
बुलावे के मुंतज़िर लेके न सुबह आया न शाम आया, बुलावे के मुंतज़िर लेके न सुबह आया न शाम आया। ये कौन से कफन लपेटे चला है उल्फत के रास्ते पर, फरिश्ते हैरत से तक रहे हैं, ये कौन सी है तेरा माया। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। वक्त हुआ है एक अदद ब्रेक का, आप लोग हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं सुभान रमजान। जनाब वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान की हमारी ये ट्रांसमिशन। आपको ये भी साथ साथ बताते चलें कि इस ट्रांसमिशन को आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है कोका कोला, सर्फ एक्सेल, नेस्ले मिल्क पैक एंड प्योर लाइफ और मीज़ान हमारे को स्पॉन्सर्स हैं। डेटॉल, कोलगेट सेंसिटिव, पेप्सी, सोया सुप्रीम, नेस्ले योगर्ट, नेस्ले सेरेलैक, नेस्ले मिल्क पैक क्रीम और वार्डरोब पार्टनर्स हैं कलर्स मेंसवेयर। जनाब आज जिस तरह आपको हमने बताया था शुरू में कि आज हम बात कर रहे हैं ज़ख़ीरा अंदोज़ी के ऊपर, मुनाफाबाजी के ऊपर। अच्छा, मैं अभी ऑफ एयर जब हम थे तो मैं मुफ्ती साहब से ये डिस्कस कर रहा था कि जो हमने अपनी चीज़ों में पढ़ा है वो ये पढ़ा है कि भाई नेकियां, रमज़ान में नेकियां जमा करो, लेकिन शायद हमारे चंद कारोबारी हजरात कंफ्यूज हो जाते हैं। वो समझते हैं माल नेकी होता है तो प्राइसेस उधर बढ़ा देते हैं। इस तरह की कंफ्यूजन मुझे लगती है, हो सकता है मैं गलत हूँ। जी हाँ, देखिए ये जो रवैया है हमारे मुआशरे में जो नज़र आ रहा है ये इंतहाई ज़ालिमाना रवैया है, इंतहाई मुनाफिकाना रवैया है और ये काफिराना रवैया है और ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग है कि अल्लाह और उसका रसूल तो ये फरमा रहे हैं कि इस माह मुबारक के अंदर लोगों की मदद करो और हम लोगों को मुसीबत के अंदर मुब्तला कर रहे हैं नाजायज़ मुनाफा के ज़रिए से और चीज़ों की कीमतें बढ़ाकर और महंगाई का एक खुद साख्ता तूफ़ान खड़ा करके। तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जितनी तालीमात हमें दी हैं ये सारे का सारा उससे जाके कॉन्फ्लिक्ट करता है। लिहाजा हमें ये देखना चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला तो इस माह मुबारक में हमारे छोटे से अमल का अजर बढ़ा रहा है, मल्टीप्लाइड है। जो नफिल करें, नफिल पढ़ेंगे तो उसका अजर और सवाब फर्ज के बराबर हो जाएगा और नफिल पढ़ेंगे तो उसका अजर फर्ज के बराबर है और फर्ज का अजर और सवाब 70 गुना बढ़ा देता है। सुभान अल्लाह। और हमारा रवैया ये हो कि हम उस माह मुबारक में कोई नेकी कमाने की बजाय हम उल्टा एक जुर्म कमा रहे हैं और एक गुनाह कमा रहे हैं, तो अल्लाह और उसके रसूल की दी हुई तरगीब हमारे लिए बेसूद हो गई। तो हमने उससे क्या हासिल किया? देखिए, कुरान और हदीस की तालीमात से पता चलता है कि यूं तो मोमिन की सारी ज़िंदगी का नक्शा ये होता है कि वो गरीबों की मदद करता है, वो कमज़ोरों की मदद करता है, वो मोहताजों के काम आता है, वो यतीमों का सहारा बनता है, वो जिन लोगों के ज़ाहिरी हालात कसम पुरसी के आलम में चले गए या जिनके पास ज़ाहिरी तौर पर वसाइल नहीं, पैसा नहीं, अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी को तरस रहे हैं, तो मोमिन और मुसलमान तो वो होता है कि जो उन पर तरस खाता है, उन पर रहम आता है, फिर उनकी मदद करता है, फिर उनकी मदद के लिए अपना माल लुटा देता है, खर्च करता है, खाना खिलाता है, उनको कपड़े लेके देता है, उनकी ज़रूरियात की कफालत करता है। तो इस्लाम की तालीमात का नक्शा तो ये है। जबकि हमारी सोसाइटी जो नक्शा पेश कर रही है वो ये कि जब ये माह मुबारक आए तो फिर ज़ख़ीरा अंदोज़ी शुरू हो जाती है, फिर ब्लैक मार्केटिंग है, फिर अशिया की किल्लत पैदा की जाती है मसनूई तौर पर, फिर उसका रेट बढ़ा दिया जाता है और वो जो रेट बढ़ा दिया जाता है उस रेट बढ़ाने के जुल्म के ऊपर बासर अफराद भी खामोश हैं, रियासती इदारे भी खामोश हैं, रियासत भी खामोश है और उसके ऊपर कोई काबिल जिक्र इकदाम नहीं हो रहा। यानी कि हर तरफ हिस्से बंधे कि लोगों को इस महंगाई के शर से कैसे बचाया जा सके। मैं समझता हूं कि ये दोनों तरफ से इस पर इकदामात की ज़रूरत है। इनफरादी तौर पर लोगों को खौफ खुदा
کی ضرورت ہے جی کہ خوف خدا کریں، اور اجتماعی طور پر ہمیں ایسے ریاستی قانون کی ضرورت ہے کہ جس کے اندر فلاز نہ ہوں، اور یہ تب ہوگا کہ جب اوپر قانون نافذ کرنے والے لوگ خود اس ملک اور عوام کے ساتھ مخلص ہوں گے، ان کی فلاح و بہبود کو چاہیں گے، بہت اچھی تو پھر یہ ہوگا۔ تو بالکل۔ میں یہ سمجھتا ہوں، میں اس پہ یہی کنکلوژن دینا چاہوں گا کہ منافع خوری کی خاطر مہنگائی بڑھا دینا، اشیاء کی قیمتیں بڑھا دینا، اور اپارچونسٹ ہو جانا، موقع پرستی کا مظاہرہ کرنا، لوگوں کی پریشانیوں سے ناجائز فائدہ اٹھانا، لوگوں کی محرومیوں اور غریب لوگوں کی اس مجبوری سے ناجائز فائدہ اٹھا کر منافع بڑھانا، یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ اعلان جنگ ہے، ہمیں اس سے باز آنا چاہیے۔ اور مومن کا یہ کام ہو ہی نہیں سکتا۔ ہم نے کل ایک چھوٹا سا واقعہ ڈسکس کیا جو کراچی کے علاقے ناظم آباد میں وقوع پذیر ہوا، اس کے اندر بھی یہی تھا، ذخیرہ اندوزی ہی کا زمرہ بنے گا وہ، کہ جو آپ کے گھر کے اندر نارمل پانی پائپ لائن سے پرووائڈ کیا جا رہا ہے، جس کے لیے آپ سالانہ حکومت کو جو بھی ٹیکسز یا جو بھی پیسے دے رہے ہیں وہ دے رہے ہیں، آپ نے کیا کیا؟ آپ نے ایک بڑا سا پمپ لگایا، سب سیکشن مشین اپنے پاس کھینچا، اور باقی محلے میں پانی رک گیا اور آپ کے پاس آ رہا ہے، اور آپ باقاعدہ ہائیڈرنٹ کا ایک بزنس چلا رہے ہیں، اور اس کے اندر پھر اتنی ناچاقی ہوئی کہ بھائیوں میں فائرنگ وائرنگ ہوئی، ایک بھائی کی ڈیتھ ہو گئی۔ تو یہ تو خیر ہم نے دیکھ لیا رمضان میں، اور مزے کی بات یہ کہ وہ لوگ اس کو کام کو ناجائز، سب سے افسوس کی بات یہ وہ اس کام کو ناجائز سمجھ کے نہیں کر رہے تھے۔ نہیں، بات یہی ہے نا، سب سے افسوس کی بات یہ تھی۔ دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، مفتی صاحب تشریف فرمائیں جی کہ ہم ان پر عذاب نازل نہیں کریں گے، اس لیے کہ نبی آپ ان کے درمیان موجود ہیں۔ یہ خدا کی قسم رحمت للعالمین کا صدقہ ہے کہ ان کی وجہ سے ہم بچے ہوئے ہیں، ورنہ قوم شعیب علیہ السلام جو ہے ان کو کیوں اتل پاتل کیا گیا تھا کہ وہ لوگ ملاوٹ کیا کرتے تھے۔ دیکھیے شارق بھائی، اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے، یہ انتہائی سنگین موضوع ہے۔ آج ذخیرہ اندوزی جو ہم کر رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ذخیرہ اندوزی کرنے والا، یعنی احتکار کرنے والا، ذخیرہ اندوزی کرنے والا، وہ گناہگار ہے۔ ایک جگہ فرمایا وہ ملعون ہے، ایک جگہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس طرح سے فرماتے ہوئے سنا گیا کہ مسلمان جو غلہ بند کر کے بیچتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جزام اور افلاس پہنچاتا ہے۔ دیکھیے میں بار بار تخیل کے اندر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کیوں کرتا ہوں؟ کیوں میں بار بار ان کی بارگاہ میں جا کے جو ہے ان سے عرض کرتا ہوں کہ آپ مدد فرمائیے، آپ بتائیے کہ حکمران ہونے کیسے چاہیے؟ یہ لیموزین میں گھومنے والے، یہ جیگوار میں گھومنے والے، یہ پراڈوز میں گھومنے والے، یہ لینڈ کروزرز میں گھومنے والے، یہ 3-3 فٹ اونچی گاڑیوں میں گھومنے والے، ان کو کیا معلوم کہ غریب کے گھر میں جو ہے چولہا کیسے جلتا ہے؟ آئیے عمر فاروق سے پوچھتے ہیں۔ مدینے کی گلیوں کے اندر رات کو گشت کیا کرتے تھے شارق بھائی، دیکھتے تھے کہ کون اس وقت قسم پرسی کے عالم ہے، کون غربت کے عالم میں ہے، کون بھوک کے عالم میں ہے، کون افلاس کے عالم میں ہے۔ ایک آواز آئی آپ کے کان میں، ایک آواز آئی جو بچوں کے رونے کی آواز تھی، آپ رک گئے اس گھر کے آگے۔ رکنے کے بعد آپ نے دیکھا اس گھر کے اندر ہنڈیا جو ہے وہ چولہے پر لگی ہوئی ہے۔ اس عورت کو بلوایا، بلوانے کے بعد پوچھا کہ ماجرا کیا ہے؟ عرض کیا خلیفہ میں کیا بتاؤں، میرے بیٹے شدت بھوک سے نڈھال ہیں، لیکن گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے، میں نے ہنڈیا میں پانی ڈال کے ابالنا شروع کیا ہے، اس سوچ کے ساتھ کہ ان کو دلاسا رہے کہ ہنڈیا پک رہی ہے اور یہ آہستہ آہستہ سو جائیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ وقت ہیں کہ لاکھوں مربع میل پہ آپ کی حکومت تھی، آپ کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے، آپ نے فرمایا کہ تمہاری ہنڈیا میں کچھ نہیں ہے؟ عرض کیا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ اپنے گھر پہ گئے، جتنا غلہ تھا اس کو جمع کیا، اس کو بوری میں ڈالا۔ شارق بھائی خلیفہ وقت سوچئے، اس بوری کو اپنے کاندھوں پر اٹھایا، اٹھانے کے بعد اس جگہ پہنچنے کے بعد اس عورت کو وہ بوری دی، اس نے کھانا پکانا شروع کیا، تو آپ آگ کو دھونی دیتے تھے بیٹھ کر، اور وہ جو بچے بلبلاتے تھے اور روتے تھے، خلیفہ وقت اپنے دامن میں ان بچوں کو سمیٹ کے ان کو ہنساتے تھے کہ یہ میری دور حکومت کے اندر ان بچوں کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں، یہ کیسے ممکن ہے؟ آپ ایک خلیفہ وقت جس کی جاہ و جلال سے یہود و نصارہ کانپا کرتے تھے، ایک خطہ کانپا کرتا تھا، پوری دنیا کانپا کرتی تھی، وہ چند ننھے بچوں کو بیٹھ کر وہاں پر کھلا رہے تھے اور ہنسا رہے تھے، اس وقت تک وہاں بیٹھے رہے جب تک کہ ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ نہیں آ گئی اور ان کے پیٹ کے اندر نوالا نہیں چلا گیا۔ یہ بنیادی طور پہ پیغام ہے شارق بھائی، یہ پیغام ہے۔ ایک جملہ اور عرض کیے دیتا ہوں، ہائے ہائے ہائے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک نابینا بوڑھی عورت جو مدینے کے کونے پہ رہا کرتی تھی، اس کی روز جا کے داد رسی کیا کرتے تھے۔ اس کے پاس پانی کا ایک برتن موجود تھا، ایک بکری موجود تھی، اور کھجور کی ایک چٹائی جیسی جو تھی چھال کی، اس پر وہ سویا کرتی تھی۔ کچھ عرصے یہ معاملہ چلتا رہا، داد رسی کا، وہ جاتے تھے دیکھتے تھے، اس وقت وہ خلیفہ نہیں تھے، یہ ذہن میں رہے۔ آپ نے ایک دن دیکھا کہ آپ سے پہلے کوئی آ کر
اس نابینا بوڑھی عورت کی خدمت کر کے چلا گیا. آپ بڑے پریشان ہوئے. 1 دن ہو گیا, 2 دن ہو گیا, 3 دن ہو گیا. اب آپ تذبذب میں مبتلا کہ مجھ سے پہلے کون آ گیا. ایک دن آپ پہلے جا کے خاموشی سے دور کہیں کھڑے ہو گئے اور دیکھنے لگے کہ میں دیکھوں تو صحیح کہ عمر سے پہلے کون آتا ہے. تو دیکھا کوئی اور نہیں تھا بلکہ صدیق اکبر تشریف لائے تھے. سبحان اللہ. داخل ہوئے, اس عورت کی خدمت کرنے کے بعد باہر نکلے تو عمر فاروق وہاں پیچھے سے نکلے اور اپنے آپ سے کلام کرتے جا رہے تھے کہ اے عمر, یہ صدیق ہی ہو سکتا ہے, یہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے, یہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے, یہ ابو بکر ہی ہو سکتا ہے. اور سبحان اس اللہ. وقت حضرت صدیق اکبر خلیفہ وقت تھے. تو جہاں حکمران وہ ہوتے ہیں نا, وہاں پھر عوام کی ضرورتوں کا اور آسائشوں کا بھی پتہ ہوتا ہے اور ان کی تکالیف کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ کس گھر کے اندر فاقہ ہے اور کس گھر کے اندر ہنڈیا جو ہے وہ اس وقت صرف پانی ابال کے بچوں کو دلا سے دے رہی ہے. یہ اتنا خوبصورت انہوں نے واقعہ بیان کیا, میں تو اسی کے اندر کھو گیا کہ جو دوسرے ممالک ہیں جن کو ہم یہ کہتے ہیں, ان کو ہم کبھی کفار کہتے ہیں, کبھی ہم کہتے ہیں نان مسلمز کہتے ہیں, تو ان کنٹریز کے اندر میں نے سنا کسی نے پولیس ڈپارٹمنٹ کے آگے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آگے وہ لکھا ہوا ہے کہ یہ ان کے بنائے ہوئے رولز ہیں, اور حضرت عمر فاروق پوری پولیسنگ پورا یورپ اس وقت عمر لا کے نام سے فالو کرتا ہے. عمر لا کے نام سے یورپ الگ فالو کر رہا ہے. پھر اگر آپ فلاحی ریاستیں دیکھیں تو آپ جا کے ان کو ڈینمارک اور ان ملکوں کو دیکھیں کہ کس طرح حکومت کی ذمہ داری بچہ پیدا ہونے سے لے کے اس کی تعلیم ختم ہونے تک حکومت دے گی. تو یہ اسلامی فلاحی ریاست کی ڈیٹیلز آپ کے بڑوں نے دی تھی اور سب سے زیادہ ترہ ہم اٹھاتے ہیں, لیکن ہم پتہ نہیں کس ڈگر پہ جا رہے ہیں. لیکن فی الحال آپ کو جس ڈگر پہ ہم لے کے جا رہے ہیں ہمارے اور پکوانوں کی طرف, رمضان کی تیاریوں کی طرف, ہمارے سیگمنٹ فوڈ سٹریٹ میں. آئیے دیکھتے ہیں. السلام علیکم ناظرین, خوش آمدید. میں ہوں آپ کا میزبان اور آپ دیکھ رہے ہیں فوڈ اسٹریٹ. جی ناظرین, آپ کو میرا بہت شدت سے انتظار ہوتا ہے, اور آپ کو میرا انتظار کیوں نہ ہو کہ بھائی آپ کو میں عثمان جو ہے بڑے مزے کے پکوان دکھاتا ہے, مزے کے کھانے کھلاتا ہے, مزے کے افطار کرواتا ہے. تو ناظرین, آج ہم کباب کا ذکر ضرور کریں گے. جب کباب کا نام آتا ہے تو ہمارے ذہن میں صرف ایک ہی بات آتی ہے, چپلی کباب. جی ناظرین, چپلی کباب کے لیے ہمیں جانا پڑتا تھا پشاور. لیکن ہم کیوں جائیں پشاور جب چپلی کباب یہاں ہیں موجود پورے 32 سال سے. آئیے آپ کو دکھاتے ہیں شاہ فیصل کے مشہور چپلی کباب. آئیے میرے ساتھ. جی ناظرین, میں اس وقت موجود ہوں چپلی کباب پر. جیسے آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ مزے کے ہمارے کباب بن رہے ہیں. پورے ذائقے دار کباب ہیں, لذیذ کباب ہے میرے پاکستانیوں, اور یہ چٹخارے دار ہے. پانی آ رہا بھائی, دیکھیں ماشاءاللہ بڑے کباب ہیں. اب ان کباب کے لیے ہمیں پشاور جانا پڑتا بھائی, تو اس سے بہتر ہم نے کراچی میں اپنے شہر میں ڈھونڈا کہ ہمیں چپلی کباب مل جائے, تو ہمیں مل گئے چپلی کباب. آئیے جانتے ہیں ان چپلی کباب کے بارے میں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر مزاج بخیر ہیں؟ شکر ہے, اللہ کا کرم ہے. سر یہ ماشاءاللہ ہم نے سنا ہے کہ 32 سال ہو گئے آپ اس طرح خدمت کر رہے ہیں چپلی کباب کی. بالکل سر, کراچی کے عوام کی ہم لوگ خدمت کر رہے ہیں. انشاءاللہ آگے بھی خدمت کرتے رہیں گے جب تک ہماری زندگی ہوئی انشاءاللہ. تو سر میں بتائیں اس میں کیا ڈالتے ہیں آپ؟ سر اس میں مکئی کا آٹا ہوتا ہے, باریک پیاز ہوتا ہے, اور قیمہ اچھی طرح مسلا ہوا ہوتا ہے. اس میں پھر ہم قیمے کو کیا کرتے ہیں, مسلا ہوا مسلتے ہیں اچھی طرح. اچھا ناظرین, قیمے کو اچھی طریقے سے پیستے ہیں سل کی طرح, مسلتے ہیں اچھی طرح, آٹے کی طرح گونتے ہیں. مطلب آٹے کی طرح گونتے بھی ہیں ایسے گونتے ہیں. اور اس میں سفید زیرہ ہوتا ہے, اجوائن ہوتی ہے, سوکھا دھنیا اور اناردانہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. نمک حسب ذائقہ اپنی مرضی سے ڈالیں, نمک حسب ذائقہ اپنی مرضی سے, اور ہری مرچی ڈالتے ہیں ہم. اچھا ایک اور چیز ہمیں پتہ لگی ہے کہ آپ لوگ اس میں نلی ملاتے ہیں. بالکل, یہ اسپیشل کباب بنا ہوا ہے, نلی والا ہے. یہ بالکل ہڈیوں سے نلی نکال کے اور اس کباب میں لگاتے ہیں. انڈا نلی والا اسپیشل کباب ہوتا ہے. یہ نلی والا اسپیشل کباب, انڈا نلی اسپیشل ہوتا ہے. ناظرین یہاں پر انڈا نلی والا اسپیشل چپلی کباب بھی موجود ہے یہاں پر, جو کہ ابھی بھائی نے بتایا اسپیشل پیس ہے. یہ اسپیشل پیس آپ دیکھ سکتے ہیں, یہ نلی کباب ہے. تو انتظار کی گھڑیاں ختم ہو چکی ناظرین, اب میں آپ کو بنا کر دکھاؤں گا یہ چپلی کباب. آئیے. یہ لیجیے. ہاں تو مسلمانوں اپنے وعدے کے مطابق میں اس سیٹ پر آ چکا ہوں. یہ ہوٹ سیٹ ہے بھائی, ہوٹ سیٹ. وہ اس لیے کہ سامنے گرم جو ہے ہمارا سویا سپریم ہے. تو یہ ہم نے کباب کا قیمہ لیا اور ہم نے کباب کے قیمے کو یوں رکھا اور اس کو ہم نے ایسے کیا. پانی لگاؤں, پانی بھی لگانا پڑتا ہے.
یہ میں نے پانی لگایا اس پہ اور یہ آگے آگے دھکا لگا دیں اس کو انکل. ہاں یہ لگا دیا دھکا. یہ دیکھیں ماشاءاللہ. اور یہ ہمارے چپلی کباب, پشاوری چپلی کباب ہمارے تیار ہو گئے ماشاءاللہ. جی ناظرین, کیسا لگا آپ کو آج کا فوڈ اسٹریٹ؟ جیسے کہ آپ نے یہ اسپیشل ہمارے چپلی کباب دیکھے. ناظرین میں تھک چکا ہوں بھائی آپ لوگوں کے لیے فوڈ اسٹریٹ کر کے, لیکن پیپسی مجھے تھکنے نہیں دیتی. اپنا خیال رکھیے گا, انشاءاللہ کل ملتے ہیں نئے ذائقے کے ساتھ. اللہ حافظ. جی جناب, ویلکم بیک. آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. اور جس طرح ہم نے آپ کو شروع میں ہی کہا تھا کہ ہماری کوشش یہ ہوگی کہ ہم تھوڑا سا مارکیٹ سے مختلف کچھ کام کریں, اور ہماری کوشش میں یہ شامل تھا کہ ہم نئے بچے جو ٹیلنٹڈ بچے ہوں, کوئی نعت اچھی پڑھتا ہو, کوئی حمد اچھا ہو, کسی کی تلاوت اچھی ہو. تو ابھی تک ہم نے تلاوت والے بچے اور نعت خواں بچے ہم نے بہت سارے لے کر آئے, لیکن ایک چیز جو ایک بچہ ہمارے پاس آج آیا ہوا ہے, چلیے میں اس کا نام بتا دیں. صاحبزادہ احمد رضا سیفی نام ہے اس بچے کا, اور یہ کوئی مقرر ہے. تو ہم یہ چیک کرتے ہیں کہ کیسے مقرر ہیں. جی صاحبزادے آئیے, شروع ہو جائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے پکا مقرر ہے, پورے اس سے پہلے کے سارے آداب آتے ہیں, خاص بھی رہے. رحمدہ ونسلم علی رسول الکریم, اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم, صدق اللہ العظیم. انسان قدرت کی بہترین تخلیق ہے. یہ وہی تخلیق ہے جسے علم و حکمت کی معراج بخشی گئی, جس کے سنوں پر عظمتوں کا تاج سجایا گیا, جس کے سنوں پر عظمتوں کا تاج سجایا گیا, جسے کائنات میں خدا کے نائب ہونے کا اعزاز بخشا گیا, جسے خاکی جسم عطا کر کے ملکوتی اور صاف بخشے گئے, جسے خاکی جسم عطا کر کے ملکوتی اور صاف بخشے گئے. ہاں وہی انسان جو زمین پر چلتا اور آسمانوں کی خبر رکھتا ہے. انسان کی لافانی عظمت کو دیکھتے ہوئے یہ اقرار کرنا پڑتا ہے کہ فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. محترم سامعین اور حاضرین, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس کے ساتھ ساتھ اس حقیقت کو بھی تسلیم کرنا پڑے گا کہ اس کے لیے شدید محنت درکار ہوتی ہے. محنت جتنی سادہ ہو, عظمت اتنی ہی سادہ عطا ہوتی ہے. جتنا بلند کام ہو, جتنا عظیم کام ہو, اتنا بلند انعام عطا ہوتا ہے. جتنا عظیم کام ہو, اتنا بلند انعام عطا ہوتا ہے. گفتار کا راضی ہی نہیں بلکہ کردار کا حاضی بنتا ہے. فقط لفظوں کے پتہ ہی تلاشتا بلکہ عمل پہ ہم کا گلزار بھی کھلاتا ہے. گفتار کا راضی ہی نہیں بلکہ کردار کا حاضی بنتا ہے. تو پھر اس کے وجود سے بندہ مومن کی پہچان ابھرتی ہے. ہر لحظہ ہے مومن کی نئی آن نئی شان, نئی آن نئی شان. گفتار میں کردار میں اللہ کی برہان. یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن, کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں قرآن. محترم سامعین اور حاضرین, فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا. فرشتہ تو ہر خطا اور ہر خواہش سے پاک ہے, مگر صافہ نور اور مکمل طور پر معصوم ہے. لیکن انسان تو نیکی اور بدی سے عبارت ہے. یہ نفس اور خواہشات کا بھی اسیر ہے, یہ نفس اور خواہشات کا بھی اسیر ہے. اور جب انسان انسانیت کے معراج کو چھو لیتا ہے, جب انسان انسانیت کی معراج کو چھو لیتا ہے تو فرشتہ بھی اس
کا مکان دیکھ کر تنبا خود ہو جاتا ہے. سبحان اللہ. ادھر تو آئیے, ادھر تو آئیے. سبحان اللہ, ادھر آئیے ہیرو. کیسے ہیں؟ اوئے ہوئے, اتنا پیارا بچہ ہے. مجھے بتائیے, پہلے تو ہم مائک لے کر آتے ہیں آپ کے لیے. مجھے یہ بتائیے کہ آپ کیا کتنے بڑے ہیں آپ؟ کیا ایج ہے آپ کی؟ 7 years. 7 years. کون سی کلاس میں پڑھتے ہیں آپ؟ 2. کلاس 2 میں. تو یار یہ کیا بول رہے تھے آپ؟ اتنی اچھی اچھی باتیں کس نے سکھائی ہیں آپ کو؟ میری والدہ. ہیں, والدہ محترمہ نے سکھائی. واہ واہ. اور ابو پیچھے بیٹھے ہوئے, انداز وغیرہ سب. وہ سارا اب انداز وغیرہ جو وہ ابو نے سکھایا ہے. تو ابو بھی ایسے ہی بول رہے ہوتے ہیں؟ جی ابو اسی طرح بات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا, تو یہ بتاؤ یار, کھیلتے کیا ہو اور کیا کیا کھیلتے ہو؟ جی کچھ گیم کھیلتے ہو؟ نہیں. نہیں. اچھا چلو, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی. ہماری یہ کوشش تھی کہ آپ کے لیے کچھ مختلف چیزیں, مختلف بچہ بہت اچھا مقرر بنے گا. ماشاءاللہ. اس کی وجہ یہ کہ میرا یہ شعبہ ہے, ظاہر ہے ہم تو بچپن سے فن مقرری سے وابستہ رہے, بین المدارس, بین الکلیاتی مقابلے. جی جی جی. لیکن میں اس بچے میں جو خاص بات دیکھ رہا ہوں ماشاءاللہ وہ اس کا حافظہ ہے. ماشاءاللہ, پورا انداز, اس نے ہر چیز. یہ ہم اس پہ ڈسکشن جاری رکھیں گے, اور بھی ایسی بہت ساری چیزیں. فی الحال ایک عدد بریک لیتے ہیں. آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان. کچھ غلط ہوا مفتی صاحب؟ مطلب میرے اندر کا بچہ تو پھپھو دادی کے خلاف بغاوت میں اکسا رہا ہے, لیکن آپ بتائیے کچھ. جی ہاں, بہرحال یہ دیکھیں کہ ان کی تربیت کے اثرات بھی تو نظر آنے شروع ہو گئے. بالکل درست. اور جس طرح بچہ جو ہے خود اپنے آپ کو سنوارنے کی طرف جا رہا ہے, تو بہرحال امید ہے کہ سکے کا اعلان بھی جلد ان کے لیے کر دیا جائے گا. آج ان کی فقہ جو ہے وہ کافی نرم نظر آئی. جی جی, جب میرے خیال سے پکڑائی ہوگی اس پہ کھانے پہ کھانا ضائع کرنے پہ. اب وہ چونکہ کھانا کمزور نظر آئی, اب چونکہ وہ فقہ ان کی آہستہ آہستہ نرم ہو رہی ہے. جی ہاں, تو اب وہ صرف میرا خیال یہ فیکٹر رہ گیا ہے کہ کھانے پینے میں جس طرح کھانے کو ضائع نہیں کرنا, کیسے کھانا ہے, کہاں سے کھانا ہے, جتنا کھانا ہے اپنی ضرورت کا کیسے استعمال کرنا ہے. تو اب اس پہ ہوگی ان کی تربیت, تو امیدیں پہنچیں گے. مگر اس میں ایک اور بڑی اچھی چیز آئی, وہ یہ کہ ابھی جو ہم آج ٹاپک ڈسکس کر رہے ہیں مہنگائی کا, اس میں آپ نے دیکھا کہ اس دکاندار کا رول جو ہے وہ بہت بڑا پازیٹیو تھا. اس نے ایک جملہ کہا بچے کو کہ یہ آپ کیوں واپس کرنے آ رہے ہیں, تو وہ نہیں لے رہے تھے. پھر جب بچے نے سچ بتایا کہ میں نے پیسے چرائے تھے اور اب میں نے وہ پیسے واپس کرنے ہیں, تو نہ صرف یہ کہ دکاندار نے اس کو واپس لے لیا, بلکہ اس کو آفر کی کہ آپ یہ بھی چاہیں تو رکھ لیں, جو کہ بچے نے نہیں رکھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ محلے کے اندر جس طرح جو دکاندار ہوتے ہیں ان کو اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ان کے پاس جو بچہ بھی آتا ہے, ہر آنے والا بچہ کن حالات سے گزر کے آیا ہے اور کن کن مراحل سے پیسے لے کے آیا ہے. وہ اپنی جمع پونجی لے کر آیا ہے یا چرا کے آیا ہے یا اپنی جیب خرچ میں سے لے کے آیا ہے. ایسے مسائل کو اکاموڈیٹ کرنا, یہ دکاندار کے رویے کا جو ہے پہلو, یہ اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور ایسے ہی ہونا چاہیے کہ بجائے اس کے کہ یہ ماہ مبارک آئے اور دکاندار کی نظر اس پر ہو کہ کسی طرح کوئی مال میرے ہاتھ لگ جائے, اور ایک بار کسی نے سودا بس دکان سے اٹھا لیا تو بس اس میں چاہے لاکھ خرابی نکل آئے, یا وہ خریدنے والا کہے جی مجھ سے غلطی ہو گئی, یا گھر والوں نے مجھے کچھ اور کہا تھا میں کچھ اور لے گیا, تو وہ واپس کرنے کے لیے کسی طور پر تیار نہیں ہوتا کہ نہیں جی میرا تو مال بکنا تھا, بک گیا اور میں نے پروفٹ حاصل کر لیا. تو یہ جو رویہ ہے اس کی اصلاح بھی ضروری ہے. تو ہمیں یہ بہت اچھی انہوں نے بات کہی کہ آج ویسے ہمارا ٹاپک ذخیرہ اندوزی تھا اور کاروبار سے منسلک نیگیٹو رجحانات کی ہم بات کر رہے تھے. مفتی صاحب نے بڑا اچھا پوائنٹ پکڑا کہ جب ہم کوئی کاروبار کر رہے ہیں یا کوئی دکانداری کر رہے ہیں, اس کے اندر ہر چیز پیسہ اور مال نہیں ہوتا, کبھی کبھار ایتھکس آ جاتے ہیں. اسپیشلی وہ دکاندار جو کہ محلوں میں لے کر بیٹھے ہوئے, جن کو چہروں سے پتا ہے یہ بچہ اس گھر کا ہے, یہ بچہ اس گھر کا ہے, تو ان کی ذمہ داری اتنی ہی بنتی ہے جتنی ماں باپ کی یا پڑوسیوں کی یا بڑوں کی جو تربیت کے اعتبار سے. تربیت کے اعتبار سے جناب یہ ہماری چلتی رہے گی. ہمارے ساتھ آپ نے دیکھ لیا نیکی کے سکے میں کچھ بہتی کی طرف گامزن ہوئے. ابھی ایک کلام لیتے ہیں, ہمارے ساتھ بیٹھے ہوئے شبیر حسینی, اور یہ ہمیں کچھ سنائیں گے. بھائی کیا سنانے ہے آپ کے پاس؟ چلیے ہم نے کہا 2 پہ سنا دیں. کوئی سلیقہ ہے آرزو کا, نہ بندگی میری بندگی ہے, یہ سب تمہارا
کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، کوئی سلیقہ ہے آرزو کا۔ بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، بشیر کہیے نذیر کہیے انہیں سراج منیر کہیے، جو سر بسر ہے کلام ربی وہ میرے آقا کی زندگی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، تجلیوں کے کفیل تم ہو، مراد قلب خلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، خدا کی روشن دلیل تم ہو، یہ سب تمہاری ہی روشنی ہے، یہ سب تمہارا کرم ہے آقا، کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے۔ سبحان اللہ، بہت خوبصورت پڑھا آپ نے۔ وقت ہو چکا ہے ایک عدد بریک کا، ہمارے ساتھ رہیے، آپ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان۔ جی جناب، ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور ہم مختلف چیزیں کچھ ایکسپلور خود بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ صرف ایسا نہیں ہے کہ ہم عقلِ کلیں ہمیں سب آتا ہے، ہم خود بھی بہت ساری چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور ہم جب چیزیں دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کے اندر کبھی کبھار کچھ ٹیلنٹڈ چیزیں آ جاتی ہیں، کبھی ایکسٹراڈنری چیزیں آ جاتی ہیں۔ ہمارے پاس ایک دن ایکزو اسکیلیٹن والے بچے آ گئے جو پاکستان کے اندر ایکزو اسکیلیٹن بنا رہے تھے۔ آج جو بچی ہمارے پاس آئی ہے، پہلے ہم آپ کو بتاتے چلیں، یہ کل کے ہیرو، ٹھیک ہے جی، تو یہ کل کے ہیرو میں جی، تو کل کے ہیرو کا ہم بتا رہے تھے۔ اب کل کے ہیرو میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم کوئی ایسے ہیروز نہ لے آئیں جو کہ اڑنے کی صلاحیت رکھتے ہوں، بلکہ ہم نے اپنے ہیرو کا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے عبدالستار ایدھی ٹائپ کا، ہم نے اپنے ہیرو کا سٹینڈرڈ رکھا ہوا ہے ڈاکٹر ادیب رضوی ٹائپ کا، اور یہ وہ بچے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں، یہ وہ اپروچ ہے جو عام سعید۔ اب میں آپ کو تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اس بچی کا بتا دوں کہ یہ ان بچوں میں سے ہے جن کو یہ بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ ہمارے پاس ہمارے ماں باپ افورڈ کر سکتے ہیں تو ہم پڑھ بھی سکتے ہیں، اور جو بیچارہ بچہ افورڈ نہیں کر سکتا وہ پڑھ نہیں سکتا۔ گلیوں میں بچے کو کوئی مانگنے چھوڑ دیتا ہے، کوئی کچھ کرنے چھوڑتا ہے۔ ہماری طرف سے کیا کنٹریبیوشن، تو یہ وہ بچے ہیں جو کہ اپنی کمیونٹی کو واپس دینا چاہتے ہیں، اور یہ آپ سے بہت ہی چھوٹی سی ریکویسٹ کرتے ہیں، اس میں کوئی بہت بڑا اماؤنٹ نہیں مانگتے، کچھ نہیں کرتے۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، اور اس بچی جیسے اور 2-3 بچے میں نے دیکھے ہیں جو کوئی سی وی یو کے کسی گاڑیوں کے پارکنگ کے اندر ایک گیریج اسکول چلا رہا ہے، سارے میٹس کے بچوں کو پڑھاتے ہیں، 2 بہن بھائی ہیں، کوشش کریں ان کو بھی لے کر آئیں۔ یہ بچی جو ہے یہ فی الحال تو ٹی سی ایف کے ساتھ کام کر چکی ہے، لیکن اب اس کو لگ رہا ہے کہ نہیں، ابھی مزہ نہیں آیا، ابھی میں یہ اس تعلیم کو، اس روشنی کو اور پھیلانا چاہتی ہوں۔ خود بتاؤ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں نے سب سے پہلے جب میں نے ٹی سی ایف میں کام کرنا شروع کیا تو میرا سب سے پہلا تو یہ تھا کہ پتہ نہیں کیسا ہوگا
کیونکہ ہم جو ہیں ہم صرف اپنے ایئر کنڈیشن سے نکل کے وہاں چلے گئے, گاڑیوں میں بیٹھ کے یہاں چلے گئے وہاں چلے گئے. ہمیں ہمیشہ سے یہی ہوتا ہے کہ بس ہر چیز گھر میں مل جائے اور کچھ کرنا ہی نہ پڑے. میرا پہلا دن تھا TCF میں آپ کو بتاتی ہوں, تو مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا جاتے ہوئے کہ پتہ نہیں کیا ہوگا, کیسے بچے ہوں گے. میں جب گئی, میں آپ یقین جانیں میں اپنی وین سے اتری ہوں, سب بچے ایسے آ گئے جیسے شاید میں کوئی سیلیبریٹی تھی. پیار کریں, مس آپ اتنی اچھی ہے. مطلب میرا صرف پہلا دن تھا اور مجھے اتنا وارم ویلکم ملا, ایسا میں نے سوچا بھی نہیں تھا. خیر وہاں پہ میں نے پڑھانا شروع کیا. مجھے یہ بات ریئلائز ہوئی کہ ایک تو ہم جیسی یوتھ ہے جو ہر کوئی فوکس کر رہا ہے, ہر کوئی یوتھ. ایک وہ یوتھ بھی ہے جو ہمیشہ سائڈ لائن ہو جاتی ہے. وہ ایک ایسی یوتھ ہے جس میں ہم سے زیادہ کچھ کرنے کی لگن ہے. اور اس کے بعد ہی جب میرے TCF کے ڈیز ختم ہوئے تو مجھے یہ ہوا کہ ابھی تو شاید میرا صرف ایک سٹارٹ تھا, ایک ٹریلر تھا جو شاید مجھے, اور اسی چیز نے میرے اندر ایک ایسی چیز پیدا کر دی, مجھے نہیں پتا, ایک ایسا جذبہ پیدا کر دیا جس میں مجھے ہوا کہ یار نہیں, اب ان لوگوں کے نام بھی کچھ کرنا چاہیے. ایسا نہیں ہے صرف ہم ہی پڑھ لکھ کے کچھ بن جائیں, اگر ان کو پڑھا لکھا دیا یہ تو ہم سے آگے بہت زیادہ اونچی اڑان اڑ لیں گے. میں آپ لوگ کچھ لوگ کنفیوز ہو رہے ہیں کہ TCF کیا ہے. ایک دی سٹیزنز فاؤنڈیشن ایک فاؤنڈیشن ہے جس کا کام یہ ہے کہ ہمارے ملک کے ایسے علاقوں کے اندر جہاں پہ کم آمدنی والے لوگ رہتے ہیں ان کے بچوں کو پڑھانے کے لیے ایسا اسکول جس پہ آپ جیسے لوگ جو ابھی آرام سے بیٹھ کے انتظار کریں کہ روزہ کھلے گا, ہم آپ جیسے لوگ ان جیسا بچوں کا اسکول دیتے ہیں. اور وہ بیچارے عام بچے ہوتے ہیں, محنتی لوگوں کے بچے ہوتے ہیں. تو آپ ابھی اپنے اسکرینس پہ دیکھیے اس بچی کا فیس بک کا ایڈریس وہاں پر موجود ہے. جی میل کا اکاؤنٹ ہے آپ کا؟ جی میل کا انہوں نے اپنا اکاؤنٹ دیا ہوا ہے. میں بہت زیادہ آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ اگر اسکول کی بکس ہیں, اسٹیشنری ہے, آپ کے گھر کے پاس کوئی جگہ ہے, آپ کے گھر کے پاس کوئی ایسا پارک ہے جس پہ سرکار توجہ نہیں دے رہی اور وہاں پہ چنچی کی پارکنگ بنائی ہوئی ہو یا گاڑیوں کی پارکنگ ہو, تو اس کا ایک کونا, اس پہ چند بلب لگا دیجئے, ایک پانی کا کولر لگوا دیجئے. اگر آپ اسی ایج گروپ کے ہوں, ہماری طرح کے ہوں, آپ اس بچی کے ساتھ مل کے کچھ کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ اپنے ایریا کا آئیڈینٹیفائی کریں, بتائیں کہ بھائی ہمارے ایریا میں بھی 15-20 بچے ہیں جو کہ اس اسکول میں ایڈمٹ کیے جا سکتے ہیں. اور آپ آئیں, جیسے بھی آپ جس طرح بھی سمجھتے ہیں مدد کرنا ضرور کیجئے. اس بچی کا جی میل ایڈریس آپ کے پاس ہے. آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ آپ میں یہ کہنا چاہوں گی کہ مجھے کسی زیادہ چیز کی ضرورت تو ہے ہی نہیں. صحیح ہے, میں کبھی بھی میں کسی سے یہ نہیں بولتی کہ مجھے ڈونیشن چاہیے, مجھے فنڈز دے دو, نہیں, نیور. آپ اپنی طرف سے خود کیا ڈال سکتے ہو. اگر آپ ایک پین بھی کنٹریبیوٹ کرتے ہو نا میرے پروگرام کے اندر, وہ میرے لیے بہت کچھ ہوگا, کیونکہ اس ایک قلم سے ایک انسان کہاں سے کہاں لکھ کر پہنچ سکتا ہے, اس بات کا ہمیں اندازہ بھی نہیں ہے. میں آج تک یہ سمجھ رہا تھا, مجھے ہمیشہ سے شکایت رہتی ہے, ہم لوگ زیادہ تر کچھ پولیٹیکل ایشو اور پولیٹیکل بیس شوز وغیرہ زیادہ کر رہے ہوتے تو میرا ہمیشہ سے شکایت تھی بھائی جن کا کام ہے اسٹیٹ تو کرتی نہیں ہے. لیکن جب ایسے بچے ہمارے موجود ہوں تو اب یہ ڈر نہیں ہے کہ ملک کہاں تک جائے گا, یہ مجھے پتا ہے بہت آگے تک جائے گا. آپ کچھ کہنا چاہیں گے جنید بھائی؟ دیکھیں, پہلے تو میں اس بچی کو اپریشیٹ کروں گا. ظاہر ہے اس عمر کے اندر اتنی کریج ہے, اور ہم نے دیکھے ہیں بہت باتیں بنانے والے. مفتی صاحب جی آپ کی توجہ چاہیے. جی میری آپ کہیں اور توجہ ہے. ہم نے دیکھے ہیں بہت باتیں بنانے والے. باتیں والے تو جناب کام کدھر کرتے ہیں, وہ جو دیکھے ہی نہیں طوفان اٹھاتے ساگر, وہ کیا خاک سمندر میں سفر کرتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایکچولی یہ جو نوجوان طبقہ ہے نا, یہ میرے پاکستان کی صحیح تصویر کو ریپرزینٹ کرتا ہے, صحیح طور سے سبز ہلالی پرچم کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر پاکستان کے فیوچر کو ریپرزینٹ کرتا ہے. یہ بنیادی طور پر پاکستان کے احساسات اور جذبات کو, اور جیسا پاکستان ہونا چاہیے بنیادی طور پہ یہ میرے پاکستان کی شکل ہے. یہ میرا اصل پاکستان سبحان اللہ, جس کے اندر مجھے امید بھی نظر آتی ہے, جس میں مجھے کرن بھی نظر آتی ہے, جس میں مجھے چمک بھی نظر آتی ہے, جس میں مجھے روشنی بھی نظر آتی ہے. میں اس بچی کے لیے یہ نہیں کہوں گا گورنمنٹ آف پاکستان سے, گورنمنٹ آف سندھ سے کہ اس کی سرپرستی کریں, نہ کریں. یہ بچی خود کھڑی ہو گئی ہے, اسے تیرنا آ گیا ہے. اور یاد رکھیے کہ مچھلی کے جائے کو تیرنا نہیں سکھایا جاتا. یہ پاکستانی بچے وہ ہیں نا جو دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں نا, اپنا مقام اپنی جگہ بنا لیتے ہیں, اپنا راستہ بنا لیتے ہیں, کیونکہ ان کو معلوم ہے کہ علم سقراط کی آواز ہے عیسیٰ کا لہو, علم گہوارہ و سیارہ و انجام و نمو, علم عباس علمدار کے زخمی بازو, علم بیٹے کی نئی خبر پہ ماں کے آنسو, وادی ابر میں قطروں کو ترس جائے گا جو ان اشکوں پہ ہنسے گا.
वो झुलस जाए। वाह वाह मुफ्ती साहब, मैं आपसे ख़ास तौर पे इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि आपका भी ताल्लुक़ जो है वो तालीम से रहा है जी, तो अब ये तालीम और तदरीस का तजर्बा रखते हुए आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए बहुत अच्छी बात है, मैं इस बच्ची को और ये जिस यूथ को रिप्रेजेंट कर रही हैं उन सब को मुबारकबाद देता हूँ। हमारे मुआशरे में इस चीज़ की ज़रूरत है कि जो लोग अपने वसाइल से तालीम हासिल नहीं कर पाते तो हम उनके लिए कुछ करें। क्या बात। अब अगर हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे कि हुक्मरान उठेंगे, रियासत आएगी, स्टेट आएगी, तालीमी इदारे बनेंगे, फिर कुछ होगा, मेरा क्या लेना देना, तो ये कम से कम एक पाकिस्तानी की हैसियत से और एक मुसलमान की हैसियत से ये बिहेवियर हमें ज़ेब नहीं देता। हमारा जज्बा ये होना चाहिए कि हम जहाँ कहीं कंट्रीब्यूट कर सकते हैं अपने दायरा कार में रहते हुए वो करना चाहिए। और जब इस तालीम और ताल्लुम को हम देखते हैं तो ये तो एक इबादत है। वाकई किसी को एजुकेट करना ये तो एक ऐसी इबादत है कि आप देखिए आका अलैहिस्सलाम ने ग़ज़वा बद्र के जो कैदी थे कुफ़ार, उनको या तो दो ऑप्शन दिए थे, या तो फिदिया दे के अपनी जान छुड़ा लें, क्या मिसाल है, या ये कि मदीने के 10-10 बच्चों को पढ़ा दें, सुभान अल्लाह, आपकी जान क्या बख्शी कर दी जाएगी। तो इसका मतलब है कि जो 10 बच्चों को एजुकेट करता है वो कम से कम एक इंसानी जान के बराबर कंट्रीब्यूट कर रहा होता है। क्या बात है मुफ्ती साहब, कि एक जान को छोड़ दिया गया, एक कैदी को छोड़ दिया गया, 10 बच्चों को पढ़ा दे। तो ये तालीम और ताल्लुम तो हमारे मुआशरे के अंदर इसको फ़रोग़ देना चाहिए। और मैं ऐसे सब नौजवानों को और इस बच्ची को ख़ास तौर पर मुबारकबाद देता हूँ, इस जज्बे को मुबारकबाद देते हैं। हमें चाहिए कि हम आगे आएँ और हमारी यूथ के अंदर जो टैलेंट और जज्बा मौजूद है खुदारा उसे एक्सप्लॉइट मत करें। हमारी सियासी जमातें, मुख्तलिफ तंजीमें, जैसे इस बच्ची ने खुद भी कहा, यूथ का नाम लेकर उनको सिर्फ अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं। खुदारा यूथ को इस पाकिस्तान के लिए इस्तेमाल करें, आने वाली नस्लों के लिए इस्तेमाल करें, आने वाली नस्लों को संवारने के लिए इस्तेमाल करें। मैं तो ये कहता हूँ मुफ्ती साहब कि प्लीज सियासतदानों से छोड़ दो, हमारी यूथ को, सबको छोड़ दो। आप लोग जो कर रहे हो हम छोड़ दें, वो अब हमें करना पड़ेगा। एक बात बताऊं, फिर पता है कौन रह जाएंगे? छोड़ेंगे तो जिनकी खबरों के अंदर लटक रही हैं, फिर और कोई नहीं रह जाएगा। नहीं बेटा, हम लोग यहाँ पे इस तरह बातें करते हैं, आप बिल्कुल डिस्करेज ना हो, बिल्कुल हम आपके साथ हैं। हम आपको एक बार फिर बताते चलें, इस बच्ची का नाम है सैयद माहम सईद, और आप इसका जीमेल एड्रेस आपकी स्क्रीन पर मौजूद है। ये ज़रूरतमंद बच्चों को, मुस्तहिकीन को फ्री एजुकेशन प्रोवाइड करना चाह रही है। आप जहाँ पर भी हो, अगर इसकी हेल्प करना चाह रहे हैं तो इस ईमेल अकाउंट पे इनसे रब्ता कीजिए। स्पेशली अगर बुक्स के मामले में आप सपोर्ट कर सकते हो, स्टेशनरी के मामले में सपोर्ट कर सकते हो, कोई छोटी सी जगह हो जहाँ पे एक कूलर और 2 बल्ब लगा सकते हो, अगर आप ये चीज़ें प्रोवाइड कर सकते हैं ज़रूर हेल्प करें। हमसे जो सकेगा हम ज़रूर करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया बेटा, थैंक यू सो मच। अल्लाह ताला आपको कामयाब करे और अल्लाह ताला आपको, आप जैसों की वजह से हम लोगों को बचाएगा। यू आर सो गुड। माशाल्लाह माशाल्लाह। वक्त हो चला है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिए। आप देख रहे हैं सुभान रमज़ान। ये माशाल्लाह ब्रेक पे थी। जी जनाब, वेलकम बैक। आप लोग देख रहे हैं सुभान रमज़ान की हमारी ये ट्रांसमिशन, और जिस तरह आपको पहले बताया, शुरू से हम डिस्कशन भी कर रहे हैं। आज हमने वैसे तो बहुत कुछ डिस्कस किया, वैसे हमारा टॉपिक था ज़ख़ीरा अंदोज़ी का, लेकिन बीच में एक बच्ची आ गई और वो इल्म की बात करनी। मैं मुफ्ती साहब एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आपने एक बीच में वाक़े की मिसाल दी थी, जो कैदी जो थे, कैदियों वाली मिसाल, तो वो तकरीबन 400 दिरहम लगा था उन पर फ़ाइन किया, तो आप ये पे कर दें। दोनों सो मतलब देखें ना कि कैदी है और उसको ये नहीं पता था कि वो कब तक कैद रहेगा। जी हाँ। ठीक है जी। उस सारी कैद का इवज़ 10 बच्चों की तालीम, या 400 या 500 दिरहम रिवायात में जैसे आया है। 400 दिरहम की अंदाजन आजकल के हिसाब से क्या वैल्यू होगी? तो उसको इवेलुएट करें तो लाखों में होगा। मैं ये इसलिए पूछना चाह रहा हूँ कि ये समझें इस बात को कि 10 बच्चों की तालीम और वो लाखों रुपए का अमाउंट, उसको इवेलुएट करें अगर आज हम देखें तो फिर वो लाखों में बनता है। तो इसका मतलब है कि एक बच्चे की तालीम इस्लाम की नज़र में और आका अलैहिस्सलाम की नज़र में इतना अहम है, तो इससे हमें तालीम की अहमियत का अंदाज़ा हो सकता है। तो हमें चाहिए कि हम इल्म के फ़रोग़ के लिए आज भी जो कुछ कर सकते हैं वो कुछ करें। अपने दायरा कार में अपने वसाइल के साथ किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी की पढ़ाई पर कुछ खर्च कर सकते हैं, और ये सदका जारिया है। देखिए, एक सदका वो है कि जो आपने खर्च किया
اور اس کے بعد وہ ختم ہو گیا. جی ہاں. اور ایک صدقہ وہ ہے جو آپ خرچ کرتے ہیں تو وہ جاری رہتا ہے, اس کو صدقہ جاریہ کہتے ہیں. مفتی تو صاحب ایک اور دیکھیے بات جو ہے, کوئی ایک بچے کو ایجوکیٹ کریں گے آپ تو اس کا علم جہاں جہاں تک روشنی پھیلاتا رہے گا, لوگوں کو فائدہ پہنچاتا رہے گا, تو وہ خرچ کرنے والے اور سرپرستی کرنے والے کو بھی ثواب ہوتا رہے گا. میں آپ کی ایک طرف تھوڑی سی وہ توجہ دلاتا ہوں کہ پانی میں کچھ ملا دو تو بوتلوں میں بھرنا شروع ہو جائے گا اور بکنا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے, ہمارے جتنے بڑے تھے, ہم جو کراچی کے جو ہم پلے ہوئے ہیں, ہمارے سارے بڑے پیلے اسکولوں کے پڑھے ہوئے ہیں. آج پیلے اسکول کو باقاعدہ گالی بنا دیا گیا ہے, اور اس کو ریپلیس کس نے کیا؟ بالکل اسی طرح جس طرح نلکوں کا پانی سب فری میں عام استعمال کیا کرتے تھے, تو پھر وہ ہائیڈرنٹس بنے اور پورا ایک سسٹم بنا اور اب بوتلوں میں بکتا ہے. تو اسی طرح تعلیم جو پیلے اسکول کی, یعنی کہ جو اسٹیٹ اونڈ ادارے تھے, وہ یہ تو المیہ ہے نا کہ ہم نے ہر شے کو کمرشلزم کا شکار کر دیا ہے اور تعلیم کو تجارت میں بدل دیا ہے. جی ہاں, حالانکہ تعلیم ویلفیئر میں آتی ہے, تجارت میں کبھی نہیں آتی. ہمارے معاشرے کے اندر اب تعلیم تجارت بنتی جا رہی ہے, اور اس سے شاید زیادہ سود مند کاروبار کوئی نہیں رہا ہمارے معاشرے میں. دیکھیے پھر اگر ہم نظام تعلیم کے اوپر بات کریں تو جب آپ سوسائٹی کے اندر نظام تعلیم کو ایک نہیں رکھیں گے تو وہاں پیدا ہونے والی جنریشنز کیسے ایک ہو سکتی ہیں؟ آپ کے ایک طرف وہ نظام تعلیم ہے کہ جو آج کل آپ دیکھتے ہیں ایک ایلیٹ طبقہ اور ان کے سکولز اور انگلش میڈیم کے نام پر اور جدید تعلیم کے نام پر, اور اس کے نام پر کیا کچھ ہو رہا ہے اس کا آپ دیکھیں. دوسری طرف آپ دیکھیں وہ لوگ ہیں کہ جو فرش کے اوپر اور زمین کے اوپر بیٹھ کر پڑھنے کے لیے مجبور ہیں, ان کے بچھانے کے لیے چٹائی نہیں ہے, پنکھا نہیں ہے چلنے کے لیے, پانی نہیں ہے, ٹھنڈا پانی اویلیبل نہیں ہے, شکایت نہیں ہے, تو شکایت نہیں ہے, وہ پڑھ رہے ہیں. تو جب یہ دو طبقات جب اپنے تعلیمی اداروں سے فارغ التحصیل ہو کر نکلیں گے تو ہم کیسے ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ پھر ان کے ویوز آپس میں ملتے ہوں گے, ان کا بیہیویئر آپس میں ملتا ہوگا؟ وہ جنریشنز ہی ڈیفرنٹ ہو جاتی ہیں, الگ دو قومیں. اور یہ جو نظام تعلیم ہے, دیکھیے پہلی خرابی تو ہمارے نظام تعلیم کے اندر وہ سامراج کے ذریعے سے یہ ہوئی کہ دینی اور دنیاوی تعلیم کو الگ الگ خانوں کے اندر تقسیم کر دیا, مسجد, مدرسہ, دارالعلوم, سکول, کالج, یونیورسٹی. پھر یہ ہوا کہ وہ جو سکول, کالج, یونیورسٹی تھا پھر وہ بھی ایک نہیں رہا سب کے لیے, اس میں بھی اب سکولز کے کئی لیول ہو گئے. امیر کے لیے اور ہے, غریب کے لیے اور ہے. کالجز کو دیکھیں, یونیورسٹیز کو دیکھیں, تو یہ تو ایک ایسا تقسیم در تقسیم کا عمل ہے جس سے ہمارے معاشرے میں انتشار پیدا ہو رہا ہے. تو ہمیں چاہیے نظام تعلیم کے اندر سیمیٹری لائیں, اس کو ویلفیئر بیسڈ بنائیں اور تعلیم سستی کریں اور سب کے لیے کریں. تو جب تک ہم تعلیم کو یوں ایک شکل نہیں دیں گے تو اپنی آنے والی نسلوں کے بارے میں اچھا گمان نہیں کر سکتے. یہ بنیادی ضروریات زندگی کے زمرے میں جتنی چیزیں آتی ہیں, چاہے وہ تعلیم ہو, چاہے وہ پینا ہو, پانی ہو یا میڈیکل ہو, تو یہ تو واقعی ان کو تو حکومت کی طرف سے ہونا چاہیے. خیر ہماری آج گفتگو جو تھی وہ ذخیرہ اندوزی پہ تھی, تو مہنگائی کا یہ جو عالم ہے اور جس طریقے سے یہ گیم بنایا جا رہا ہے, تو مجھے یہ بتائیے تعلیم تک کے اندر مہنگائی اور ذخیرہ اندوزی باقی سب میں چھوڑنے کاروبار میں, تعلیم میں بھی ہے. دیکھا ہے میں نے شہر میں کوڑے کے ڈھیر پر دو بچے لڑ رہے تھے فقط ایک بیر پر, فصلیں کاٹتے ہوئے کچھ ٹوٹی چوڑیاں, کچھ بک گئی ہیں دوستوں گندم کے سیر پر. یہ اس ملک کا ٹراما ہے, اس ملک کی حقیقت ہے, اس ملک کی اصل تصویر ہے. جہاں اگر تھر میں کوئی بچہ بھوکا مر جاتا ہے تو ہمارا مقتدر حلقہ یہ پکار کے کہتا ہے کہ صاحب یہ تو بھوک کی وجہ سے نہیں بلکہ غربت کی وجہ سے مر گئے تھے. ان کو کوئی جا کر یہ بتائے کہ غربت کی کوکھ سے ہی بھوک جنم لیا کرتی ہے, وہ اس کی ماں ہے بیسیکلی. پرابلم یہ ہے کہ جب حریری پردوں کے پیچھے اور ڈرائنگ رومز میں بیٹھ کے آپ لوگوں کے حقوق کی بات کریں گے نا, تو آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ دنیا میں اصل مسائل ہیں کیا. میں آپ کو بات کاٹنا چاہوں گا تھوڑا, میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ ہم ہر جگہ پہ دیکھ, جس اینگل پہ جائیں حکمرانوں کو بلیم. ابھی جنید بھائی میرے اور آپ کے لیول پہ وہ بیمانی آ گئی, جس گھر میں وہیں آ رہا ہوں, میں وہیں آ رہا ہوں, دیکھیں میں وہیں آ رہا ہوں, میں وہیں آ رہا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس امت کا سب سے بڑا فتنہ مال ہے. مسئلہ اس وقت یہ ہے کہ ایک انفرادی کرپشن ہے اور ایک اجتماعی کرپشن ہے. انفرادی طور پہ میں خود کرپٹ ہو چکا ہوں, یعنی میرے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے بعد ایسی قوم آئے گی
जो दुनिया की नेमतें खाएगी, नहायत उम्दा सवारी इस्तेमाल करेंगी, बेहतरीन और खूबरू औरतों से वो निकाह करेंगे, नहायत आला और खूबसूरत लिबास वो ज़ेबतन करेंगे, उनकी मामूली खुराक से उनके पेट नहीं भरेंगे, यानी उनको बेहतरीन सी खुराक चाहिए होगी। उसके बाद फरमाते हैं कि कसीर माल दौलत पे कनात नहीं करेंगे, दुनिया को माबूद बनाएंगे, यहाँ तक कि उनके जो अपने मामलात हैं वो ये हैं कि वो माल की तरफ सारी तकदौ करेंगे और माल ही के पीछे लगे रहेंगे। आज हमारा मसला ये है कि हम इस बात को समझने को तैयार नहीं कि इसके पीछे प्रॉब्लम क्या है। प्रॉब्लम है उस माल की जिसको हासिल करने के लिए हलाल और हराम तरीक़े हमने इख्तियार कर रखे हैं। जो बात अब ज़ख़ीरा अंदोज़ी की कर रहे हैं ना जी, हर लेवल पे हमें करप्शन नज़र आता है, हर लेवल पे हमें, हर सतह पर। यानी हम तालीम में भी करप्ट हो चुके हैं, हम लोगों के मसाइल के हवाले से, लोगों की जो अशिया खुर्दनोश की सप्लाई के हवाले से या उनकी ज़ख़ीरा अंदोज़ी के हवाले से हम करप्ट हो चुके हैं। माशरे का हर पहलू हम उठा के देखें, उन्हें सिवाय करप्शन के हमें कुछ और नज़र नहीं आता। लेकिन बात वही है, मैं फिर घूम फिर के वहीं जाके देखता हूँ, क्योंकि मेरे पास और कोई मिसाल नहीं है। शारिक भाई जी, सैयदुना उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु एक मर्तबा मदीने की गलियों से निकलकर आप चक्कर लगाया करते थे, वहाँ पर बाज़ारों में जाकर आप देखा करते थे कि अशिया खुर्दनोश के भाव इस वक्त क्या हैं, चीज़ें किस भाव में बिक रही हैं, किस भाव में ख़रीदी जा रही हैं। और अगर आपको ये लगता था कि चीज़ें उस तरह से नहीं बिक रही कि लोगों की दस्तरस में हो, तो आप फ़ौरन उस पर क्रॉस चेक लगाया करते थे। एक मिसाल मैं आपको दूँ, आपने देखा कि ये ग़ुलाम है, वो ग़ुलाम जो मेहनत और मशक्क़त कर रहा है, आपको लगा कि इसकी मशक्क़त जो है वो ज़्यादा है, इसे थोड़ी कम करनी चाहिए, आपने खुद फैसला करके उसकी मशक्क़त को कम कर दिया। बल्कि एक आखिरी मिसाल दूं कि एक गधे को आपने देखा जिसके ऊपर ईंटें लदी हुई थी जी, आपने किया ये कि उसकी ईंटों में से 2 ईंटों को कम कर दिया, तो उसकी मालकिन ने आके पूछा कि ऐ खलीफा वक्त, क्या ये भी आपके इख्तिदार में आता है? तो आपने फरमाया हाँ, ये भी मेरी जिम्मेदारी में आता है, क्योंकि अल्लाह ने मुझे तमाम इंसानों पर और तमाम जानवरों पर हुक्मरान रखा है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये बड़ी खूबसूरत बात की। एक कुरान मजीद की आयत की तरफ मैं तवज्जो कराना चाहता हूँ। लोग आम तौर पे जो है ना, यहाँ ये क्वेश्चन करते हैं जब हम महंगाई की बात करते हैं, वो कहते हैं जी ख़रीदने वाला और बेचने वाला जब सौदे पे राज़ी हूँ तो फिर वो तो शरीयत में जायज़ है जी। बाज़ औक़ात इस प्ली का सहारा लेते हैं कि भी ये जो प्रॉफिट है ये तिजारत के अंदर मुनाफा है। तो देखिए, चीज़ों को खलत मलत ना करें। कुरान मजीद ने वाज़े तौर पर फरमाया है कि ला ताकुलू अमवालकुम बैनकुम बिल बातिल, एक दूसरे के माल बातिल तरीके से ना खाओ। तो ये उसी बुतलान में आता है, बातिल तरीक़ों में आता है कि आप अपॉर्चुनिस्ट हो जाएं, मौका परस्त हो जाएं। एक आपने देखा भी अब सब लोग शॉपिंग करेंगे और मौका आ गया ऐसा, तो उसके ऊपर रेट बढ़ा देना और नाजायज़ मुनाफा लेना, ये बातिल तरीके से एक दूसरे का माल हथियाने में आता है। ये वो हीले बहाने और हथकंडे हैं कि जिससे आप किसी की जेब से पैसा निकालने के वो कई रास्ते तलाश कर रहे होते हैं। तो इस्लाम इसको कंडेम करता है, इसकी मज़म्मत करता है। और जैसा मैंने आगाज़ में अर्ज़ किया था कि इस माह मुबारक के अंदर जिसमें गरीबों की गुर्बत को कम करने की तलकीन दी जाती है, महरूमों की महरूमियाँ ख़त्म करने की तलकीन की जाती है, जिसमें हाजतमंदों की हाजत रवाही का दर्स होता है, उसमें हम हाजतमंदों की हाजत को एक्सप्लॉइट करते हुए नाजायज़ फ़ायदा उठाएं, तो ये अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ऐलान जंग के मुतरादिफ हो जाता है। इसी पॉइंट से एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि एक तरफ एक आदमी है, वो जब रमज़ान जैसा मौका आया उसमें खूब इबादत की, उसने तरावी का बड़ा अहतमाम किया, बड़ी इफ्तारियाँ खिलाई और सब किया, लेकिन जब अपने कारोबार पे बैठा तो उसके अंदर गैर ज़रूरी प्रॉफिट, नाजायज़ प्रॉफिट, बैड क्वालिटी का बुरी क्वालिटी वाला सामान बेचना, अंदाज अच्छा नहीं, एक दफ़ा आ गया तो अब वापस नहीं हो सकता, हर तरीके की ज़्यादती करे, लेकिन उसमें क्या, उसके बारे में क्या है? इसमें मैं आपको 2 बातें कहूँगा। अगर हम दीन की रेशो निकालें हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में से जी, तो मुझे इस पर शरह सद्र है कि सिर्फ 10% दीनी उमूर का ताल्लुक वो है जो हुकूकुल्लाह से मुताल्लिक हैं, और 90% दीन वो है जिसका ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ। 90%, बहुत अहम बात है ये। दीन का ताल्लुक हुकूकुल इबाद के साथ है, मुआमलात के साथ है। लिहाजा ये तो सिर्फ 10% है कि आप मुसल्ले पर आए या नहीं आए, आपने आंसू बहाए या नहीं बहाए, आपके दिल की कैफियत क्या थी और तज़किया क्या था, और इबादत, ज़िक्र, तस्बीहात कितनी की, कितना नहीं किया, उम्रे किए, हज किए, नमाज़ें पढ़ी, तरावी पढ़ी, कुरान पढ़ा, ये सारा कुछ मिला के दीन का बनता है 10%। 90% दीन वो है
کہ آپ نے دوسروں کے ساتھ کیسے بیہیو کیا، آپ کی زبان سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آپ کے عمل سے کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچی، آپ نے کسی کا حق تو نہیں مارا۔ یہی وجہ ہے کہ قیامت کا دن ہوگا، ایک شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، اس کے پاس اپنے یہ جو اعمال ہیں، نماز، روزہ، عبادات، یہ اعمال اس کے پاس ہوں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اعمال کو وہیں رکھ کر تو بلائے گا ان تمام لوگوں کو جس کے ساتھ اس نے دنیا کے اندر زیادتی کی تھی، جس کا اس نے حق مارا تھا، ان سب کو بلایا جائے گا، اور ان سب کو بلایا جائے گا تو اللہ رب العزت اس کی تلافی یوں فرمائیں گے۔ سب سے پہلے یہ کیا جائے گا کہ ان محروموں کے یا جن کا حق مارا گیا تھا ان کے گناہ اٹھا کر اس انسان کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اب اس کی نیکیاں تو زیادہ تھیں، مگر جن کے حق مار کے آیا تھا، جب ان کے گناہ اس کے کھاتے میں پڑیں گے تو پھر وہ اس کی نیکیوں کے مقابلے میں جب اس کو رکھا جائے گا تو پھر نیکی کسی کام نہیں آئے گی۔ پھر اس سے بھی آگے بات ہے، آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر پھر ان کے گناہ جب اس کے کھاتے میں ڈال دیے جائیں گے، پھر بھی ان کی کمپنسیشن پوری نہ ہوئی تو پھر اس کے نیک اعمال اٹھا کر ان لوگوں کو دے دیے جائیں گے، پھر یہ کمپنسیشن کروائی جائے گی۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے ہم جہاں نماز پڑھیں، روزہ رکھیں، تلاوت کریں، اچھے اعمال ہیں کرنے چاہیے، مگر وہاں حقوق العباد کا ضرور خیال رکھیں کہ لوگوں کا کہیں حق تو نہیں مار رہے۔ لوگوں کے لیے جو جتنا زیادہ آسانی پیدا کرتا ہے اللہ تعالیٰ اتنا ہی اسے اپنے محبوب بندوں میں شمار فرماتا ہے۔ یہ جن لوگوں نے مس کیا ان کو میں صرف جلدی سے بتا دوں کہ میں نے مفتی صاحب سے سوال کیا کہ آپ پوری عبادات کرتے ہیں اور سب کچھ کرتے ہیں اور آگے بڑھ کے سارے عبادات کے اندر ہیں، لیکن اپنے کاروبار میں بے ایمانی کر رہے ہیں، ایمانداری نہیں ہے، کوالٹی خراب ہے، چیزوں میں انداز اچھا نہیں ہے، تو انہوں نے بتایا کہ 90% حقوق العباد کے اندر ہیں، سوال جواب اور حقوق اللہ کے لیے صرف 10%۔ اسی بات کے ساتھ، اسی خوبصورت بات کے ساتھ ایک عدد بریک لیتے ہیں۔ سبحان رمضان میں آپ ہمارے ساتھ رہیے۔ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور ماشاءاللہ پھر ایک اور روزے کے اختتام کی طرف ہم جا رہے ہیں، آگے بڑھتے چلے گئے اور پتہ بھی نہیں چلا کس طرح رمضان گزرے۔ خیر اب جس سیگمنٹ پہ ہم آ گئے، ہمارے نئے ہیروز، ایسے ہیروز جنہوں نے آج روزہ رکھا ہے۔ کیا حال ہے بھائی؟ کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسان۔ محمد حسان۔ کیا ہوا روزہ زیادہ لگا، آواز نہیں نکل رہی، تھوڑی سی آواز نکال دو۔ محمد حسان۔ محمد حسان۔ اور آپ؟ معیز علی۔ معیز علی۔ کیسا گزرا؟ ویسے یہ بتاؤ، ویسے رمضان گزرتا ہے کیا کرکٹ کھیلتے گزرتا ہے؟ نہیں، کیا کرتے گزرتا ہے؟ نماز روزے رکھتے۔ تو بیچ میں کرکٹ بھی تو مطلب ہے نہیں؟ فٹ بال شوق نہیں ہے؟ چلو بھائی، ہمیں جو یاد پڑ رہا ہے، ہمارے روزے تو کچھ اس طرح تھے کہ وہ کرکٹ، سو کے اٹھتے تھے، نمازیں پڑھی، کرکٹ، پھر واپس آ گئے، پھر کرکٹ، پھر ایک نماز پڑھی، پھر کرکٹ، بس مغرب کے بعد واپس اندر۔ خیر اینی ویز، شاباش بچوں، بہت اچھی بات ہے، آپ لوگوں نے روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ آپ کو بہت ساری چیزیں دے گا۔ ہم آپ کو ایک چھوٹا سا تحفہ دے رہے ہیں انویرکس کا، یہ ضرور یاد رکھیے گا، لیتے جائیے گا۔ اور ہم بڑھیں گے کس طرف؟ ہم بڑھیں گے کیونکہ بالکل لاہور اور کراچی، لاہور میں تو پہلے ہوتا ہے، پنجاب میں زیادہ قریب ہے افطار کا وقت۔ بڑھتے ہیں کلام کی طرف، ہمارے ساتھ موجود ہے شبیر حسینی جی۔ شبیر بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ انشاءاللہ مناجات، پلیز ارشاد۔ محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، محبت میں اپنی گمایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، نہ پاؤں میں اپنا بتایا الہی، گناہوں سے مجھ کو بچایا
الہی مجھے نیک انسان بنایا الہی مجھے نیک انسان بنایا الہی محبت میں اپنی گمایا الہی نہ پاؤں میں اپنا پتا سبحان اللہ سبحان اللہ، بہت اچھا پڑھا آپ نے جنید بھائی۔ ان اختتامی لمحات میں آج کے موضوع کے حساب سے کچھ بات کہیے، مختصر ترین بات یہ ہے کہ دو چیزیں دیکھیں۔ ایک تو بنیادی بات یہ ہے کہ آپ ذخیرہ اندوزی کرتے ہیں، آپ ملاوٹ کرتے ہیں، آپ کو کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اگر ایک لمحے آپ کے ذہن میں یہ خیال آ جائے نا کہ مجھے رب کعبہ تو دیکھ رہا ہے، وہ تو شاہد ہے نا ان تمام باتوں پہ۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ حدیث شریف کا مفہوم میں بیان کر رہا ہوں کہ جو جسم، جو گوشت حرام کے پیسے سے پلا، حق ہے کہ وہ جہنم کی نار میں جلے۔ آپ سوچئے صاحب کہ آپ ذخیرہ اندوزی کر کے، آپ پرائسز بڑھا کے، غربا، مساکین، یتامہ، بیچارے پریشان حال، ان کے گھروں میں اجناس تک نہیں پہنچنے دیتے۔ کل بروز محشر جب آپ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گے، ذرا سوچئے، میں ان تاجروں سے مخاطب ہوں کہ جنہوں نے اپنی توندے بڑھاتے ہیں نا، مال کما کے حلال حرام کی تمیز ختم کیے بغیر بس آؤ پیسہ، آؤ پیسہ، آؤ پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ کہتا ہے نا کہ ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے پیسہ، ہائے مال، ہائے مال، ہائے مال، جو مال اس نے کھایا وہ اس کا، جو پہنا اس کا، اور جو آگے پہنچایا اس کا۔ تو خدا کا واسطہ ان تاجروں سے میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں، کام نہیں آئے گا یہ قبر میں سانپ اور بچھو بن کے جو ہے آپ کو ڈسنا شروع کرے گا۔ ہاں، اللہ کی رضا کے لیے وہ کریں کہ جس سے بندے خوش ہو جائیں۔ بندہ راضی ہو گیا نا تو اللہ بھی راضی ہو جائے۔ یہ اور دیکھیے نا، یہ فیصلہ انسان نے، یہ فیصلہ تو اس ماہ مبارک میں بندے کو کرنا ہے کہ ایک ہے لقمہ حلال کا اور ایک ہے لقمہ حرام کا۔ عین ممکن ہے حرام کے لقمے میں کشش بھی ہو اور کشش بھی ہو اور خوبصورت بھی ہو، زینت بھی ہو اس میں، مگر فیصلہ مومن نے یہ کرنا ہے کہ لقمہ حلال کا راستہ جنت کا راستہ ہے اور لقمہ حرام کا راستہ جہنم کا راستہ ہے۔ اس لیے یہ نہ ہو کہ نماز، روزے، تراویح، تسبیح، ذکر، اذکار سے جس جنت کو ہم تلاش کر رہے تھے وہ جنت ہی کہیں کھو نہ جائے، رزق حرام کی دوڑ کے اندر اور مخلوق خدا کو تکلیف دینے کے اندر کہیں وہ جنت ہی ہمارے ہاتھوں سے کھو نہ جائے۔ خدا را جنت اور دوزخ کا فیصلہ صرف سجدے رکوع پر نہیں ہوتا، خلق خدا کے ساتھ کیا کر رہے ہیں اس پہ بھی ہوتا۔ سبحان اللہ، بیوٹیفل بات کہی کہ آپ کے اعمال اور جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ کرتے رہیے، لیکن خدا کو حاضر ناظر جانیے۔ وقت ہو چکا ہے ایک عدد بریک کا۔ لاہور اور اس کے مضافات میں مغرب کی اذان کا وقت ہوا چاہتا ہے، لیتے ہیں ایک عدد بریک۔ سبحان رمضان۔ جناب ویلکم بیک، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں سبحان رمضان، اور اب بالکل اختتام کی طرف آ چکے ہیں۔ آپ کو بتاتے چلیں یہ ٹرانسمیشن، یہ نشریات آپ کو پہنچانے میں ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے ہمارے مین سپانسرز کوکا کولا، سرف ایکسل، نیسلے مل پیک اینڈ پیور لائف اور میزان۔ ہمارے کو سپانسرز ڈیٹول، کولگیٹ سینسیٹیو، پیپسی، سویا سپریم، نیسلے یوگرٹ، نیسلے سیریلیک، نیسلے مل پیک کریم اور وارڈروب پارٹنرز کلرز مینز ویئر۔ جناب آج ہم نے کوشش کی کہ احاطہ کریں چند اور ٹاپکس کا، کچھ ہم نے ذخیرہ اندوزی پہ باتیں کی اور کچھ اور بھی باتیں ہوئی۔ اگر آپ مستفید ہو سکے تو بہت اچھا ہے، نہیں تو ضرور ہماری کل کی اس میں شامل ہوئیے گا۔ فی الحال ہم آپ کو لے کے چلتے ہیں ہماری التجا کی طرف اور دیکھتے ہیں آج جنید بھائی ہمیں کیا التجا کر رہے ہیں۔ بس التجا جی روز کی طرح وہی ہے جو روز میں کیا کرتا ہوں، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا انسان کے تین دوست ہیں شارق بھائی، ایک اس کی موت تک جاتا ہے، ایک اس کی قبر تک جاتا ہے اور ایک قیامت تک جاتا ہے۔ جو موت تک جاتا ہے وہ اس کا مال ہوتا ہے، جو قبر تک جاتا ہے وہ اس کا خاندان، اس کے رشتہ دار ہوتے ہیں، اور جو قیامت تک جائے گا وہ صرف اور صرف اعمال ہیں۔ تو صاحب اعمال کا جو یہ پٹارا ہے نا، اس کو بھرنے کی کوشش کریں۔ آدھا رمضان ہو چکا ہے، ابھی یہی بات ہو رہی تھی، یوں آ کر نکل گیا رمضان۔
اور کسی وقت اچانک پتہ چلے گا کہ جی چاند کا اعلان ہو رہا ہے صبح عید ہے، پیٹتے رہیں گے کہ رمضان کو ہم نے اس طرح سے حق اس کا ادا ہی نہیں کیا جس طرح کرنا چاہیے تھا۔ بس اگر ابھی تک نمازیں ادا نہیں کی تو صاحب 5 وقت کی نمازیں ادا کریں، اہتمام کریں باقاعدہ گھر میں۔ اگر ابھی تک قرآن پاک نہیں کھولا تو آج سے نیت کر لیں کہ گھر کا ہر فرد جو ہے ایک ایک کلام پاک ضرور انشاءاللہ ختم کرے گا۔ اگر ابھی تک تراویح کی پابندی نہیں ہوئی، انشاءاللہ کہیے سب مل کے، اگر ابھی تک تراویح کی پابندی نہیں ہوئی تو انشاءاللہ روز تراویح کی پابندی ضرور کریں گے انشاءاللہ۔ اور اگر ابھی تک ہم نے جو ہے وہ درود پاک کی کثرت نہیں کی تو اس لیے نہیں کہ صاحب ہماری کوئی غرض ہے، اس لیے کہ ہم رسول اللہ سے محبت کرتے ہیں، اس لیے ہمیں درود پاک کے نذرانے بھیجنے چاہیے۔ اور اگر ابھی تک ہم نے روزوں کی پابندی نہیں کی تو آج سے روزوں کی پابندی کریں، تاکہ اس رمضان کو جب ہم رخصت کریں نا صاحب تو یہ صدا لگاتا ہوا جائے کہ میں تم سے راضی ہو گیا، میں تم سے راضی ہو گیا، اور بروز محشر بھی اللہ کی بارگاہ میں کہے کہ میں ان سے راضی ہو گیا تھا۔ کیا بات ہے۔ اور مفتی صاحب جی دعا پلیز۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلا آلہ وصحبہ وبارک وسلم وصلی علیہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا یا غفور یا غفور یا غفور۔ یا رب العالمین ہم سب کی دعائیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ الہ العالمین جتنے اہل ایمان نے تیری رضا کی خاطر بھوک اور پیاس کو برداشت کر کے روزہ رکھا ہے، سب کے روزوں کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرما۔ جیسے تیرا اعلان مبارک ہے کہ تو خود ہی اس روزے دار کی جزا بن جاتا ہے، الہ العالمین ہمیں اپنے کرم سے بے بہا نواز دے۔ الہ العالمین روئے زمین پر جتنے اہل ایمان نے تیری بارگاہ میں سجدے ادا کیے، رکوع کی صورت میں، قیام کی صورت میں عبادت پیش کی، الہ العالمین سب کی عبادتوں کا بے حساب اجر عطا فرما۔ الہ العالمین ہمارے تمام اعمال صالحہ کو درجہ قبولیت عطا فرما۔ اس ماہ مبارک کے صدقے سے ہمیں قرآن مجید کی محبت عطا فرما، ہمیں نیک اعمال کی محبت عطا فرما، ہمیں اپنی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی اور بھلائی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین ہماری زبانوں کو نرم فرما دے، ہمارے دلوں کو نرم فرما دے، ہماری روحوں کو پاک فرما دے۔ الہ العالمین ہمیں اپنے ظاہر اور باطن میں طہارت اور پاکیزگی عطا فرما، ہماری نگاہوں کو حیا عطا فرما دے، ہماری زبانوں کو اپنے ذکر کی لذت عطا فرما دے، ہمارے قلوب کا تصفیہ فرما دے، ہماری روحوں کا تصفیہ فرما دے۔ الہ العالمین یہ ماہ مبارک کے لمحات جس تیزی کے ساتھ گزر رہے ہیں، ہمیں ہر لمحہ اس تیز رفتاری سے اپنا کرم نصیب فرما۔ الہ العالمین جس تیز رفتاری سے اس ماہ مبارک کے لمحات گزر رہے ہیں، ہمیں اس سے زیادہ تیز رفتاری کی طرف کے ساتھ توبہ کی طرف پلٹنے کی توفیق عطا فرما، اپنے گناہوں کی معافی کی طرف آنے کی توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین اس ماہ مبارک کا ایک ایک لمحہ ہمارے لیے اپنی رحمت کا ذریعہ بنا دے، اپنے کرم کا ذریعہ بنا دے، اور اپنے کرم سے الہ العالمین ہمارے ظاہر اور باطن کی حفاظت فرما دے۔ یا رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو شفا عطا فرما، جو تنگ دست ہیں ان کو خوشحال فرما، جو بے اولاد ہیں ان کو نیک صالح اولاد عطا فرما، جو اولاد نرینہ کے خواہش مند ہیں ان کو اولاد نرینہ عطا فرما۔ الہ العالمین جن کے گھروں میں ناچاکی ہے اپنے کرم سے ان کو امن عطا فرما۔ الہ العالمین ہر ایک کے حسب حال ان کو اپنے کرم کی خیرات نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین وبحق لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ بہت بہت شکریہ مفتی صاحب، بہت بہت شکریہ جنید بھائی کہ آپ لوگ روزانہ آتے ہیں، ساتھ دیتے ہیں، ہمارے علم میں اضافہ کرتے ہیں، بہت بہت شکریہ۔ مفتی ارشاد حسین سعیدی صاحب، جنید اقبال صاحب، بہت شکریہ۔ اس کے علاوہ جو آج جن لوگوں نے ہمیں جوائن کیا ان کے نام بھی بتا دوں، محمد حسن امام قادری اور شبیر حسینی، اور اس آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ اب کراچی اور اس کے مضافات میں تھوڑی دیر میں اذان مغرب کا وقت ہوا چاہتا ہے۔ ہماری آپ کی ملاقات کل انشاءاللہ شام 5 بجے، تب تک کے لیے طارق محمود کو اللہ حافظ۔
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته وارزقنا شفاعته يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد۔ اے اللہ، اے اس دعوت کامل اور اس کے نتیجے میں کھڑی ہونے والی نماز کے رب، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وسیلہ اور فضیلت اور بلند درجہ عطا فرما اور ان کو اس مقام محمود پر پہنچا دے جس کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے، اور ہم کو قیامت کے دن ان کی شفاعت سے بہرہ مند فرما، بے شک تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔